بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے استقبال۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم موسم تبدیل ہو گیا تھا اور آسمان پر گہرے بادل چھا گئے تھے۔ جیسے ہی بادل آئے تو میں دیوانہ وار چھت کی طرف لپکی۔ مجھے پتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر تک بارش ہو جائے گی اور بارش میں بھیگنا مجھے بہت پسند تھا۔ بارش میں نہانا میری کمزوری تھا، حالانکہ مجھے اماں منع بھی کرتی تھی کہ بارش میں مت نہایا کرو، کھلے بالوں میں چھت پر جاتی ہو تو ہوائی چیزیں عاشق ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں کیا کرتی، میں جیسے ہی برستی بارش دیکھتی تو دل مچل جاتا اور پھر میرا خود پر قابو نہیں رہتا اور میں اس بارش میں اپنے تن من کو بھگو دیتی۔ اب بھی جیسے ہی بادل برسنا شروع ہوئے میں نے چھت پر جا کر بارش میں نہانا شروع کر دیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے روح تک سیراب ہو گئی ہو۔ اتنا سکون مجھے صرف بارش میں نہا کر ہی ملتا تھا اور میں جب تک بارش رکتی نہیں تھی تب تک نہاتی رہتی۔ اماں نیچے سے آوازیں دے رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ نیچے آ جاؤ، اس موسم کی بارش میں نہاتے نہیں ہیں۔ لیکن میں کیا کرتی، مجھے بارش میں نہانا پسند تھا اور بارش میری کمزوری تھی۔ میرا نام شانزے ہے اور میں ایک 19 سال کی لڑکی ہوں۔ میں بھی کالج میں پڑھتی ہوں اور 3rd ایئر کے پیپر دینے والی ہوں۔ میں ایک شوخ اور شرارتی لڑکی ہوں۔ مجھے نچلا بیٹھنا تو آتا ہی نہیں ہے۔ میں ہمیشہ بہت ایکٹیو رہتی اور ہر وقت کسی نہ کسی شرارت میں لگی رہتی۔ اماں میری شرارتوں سے تنگ آتی رہتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ لڑکیوں کو سنجیدہ مزاج ہونا چاہیے اور ہمیشہ انہیں اچھے ڈھنگ سے رہنا چاہیے۔ لیکن میں اماں سے یہی کہتی ہوں کہ میں انسان ہوں، کوئی مریض نہیں کہ سنجیدہ ہو کر بیٹھی رہوں۔ میری بات سن کر اماں لاحول پڑھنے لگتی۔ ان کا کہنا تھا کہ اچھی باتیں منہ سے نکالتے ہیں، نہ جانے اماں بھی کیوں اتنا ڈرتی ہیں۔ اس بات کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اماں کا ہر وقت یہی کچھ چلتا رہتا تھا۔ لیکن اب مجھے بھی اماں کے اس رویے کی عادت ہو گئی تھی۔ اسی لیے اماں جب بھی مجھے کسی کام سے منع کرتی تو میں انہیں سمجھا لیتی ہوں یا پھر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ اماں کی ساری نصیحتیں میرے لیے ہی ہوتی تھیں۔ حالانکہ مجھ سے بڑی ایک بہن بھی تھی، لیکن اماں اس کی ہمیشہ تعریف کرتی رہتی۔ وہ پڑھائی میں بہت زیادہ اچھی تھی اور ہمیشہ ٹاپ کرتی تھی۔ ابھی بھی یونیورسٹی میں کیمسٹری میں MSc کر رہی تھی اور اماں کو اس سے بہت امیدیں تھیں، جبکہ میں اس کی نسبت تھوڑی نالائق تھی۔ لیکن ویسے اپنے طور پر میں بہت اچھی اسٹوڈنٹ تھی۔ اماں اسی لیے مجھے آپ ہی کی مثالیں دے رہی ہیں کہ اپنی بہن کی طرف دیکھو، وہ کتنی سنجیدہ مزاج اور سگھڑ ہے، ہمیشہ ہر چیز ترتیب سے رکھتی ہے، ہر کام ترتیب سے کرتی ہے، طریقے سے رہتی ہے اور پڑھائی میں بھی تم سے بہت اچھی ہے۔ جبکہ میں آپ ہی کی تعریفوں پر بجائے جیلس ہونے کے یا حسد کرنے کے ہمیشہ خوش ہوتی ہوں اور اماں سے یہی کہتی ہوں کہ اماں شکر کریں آپ کے پاس صرف ایک روبوٹ ہے جبکہ دوسری بیٹی ہے۔ میری بات سن کر اماں ویسے تو اوپر اوپر سے غصہ کرتی، لیکن اندر سے وہ مسکرا رہی ہوتی۔ ہم تینوں ماں بیٹیاں اس چھوٹے سے پرسکون گھر میں رہ رہے تھے۔ ابا نے بیٹے کی خاطر دوسری شادی کر لی تھی۔ جب میں پیدا ہوئی تھی تو اماں اور ابا کا بہت جھگڑا ہوا۔ ابا بیٹی پیدا ہونے کا الزام اماں کو دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بیٹا چاہتے ہیں، اب وہ پرائی بیٹیوں کو پال پوس کر دوسروں کے گھروں میں انہیں رخصت کر دیں۔ اس لیے ابا نے جھگڑا کرتے ہوئے ایک دن اماں سے صاف صاف یہ کہہ دیا کہ وہ دوسری شادی کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر اماں چپ کے چپ رہ گئیں اور انہوں نے ابا کو منع بھی نہیں کیا، کیونکہ ابا کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ وہ فیصلہ لے چکے ہیں اور اب صرف عمل کرنے کی باری ہے۔ اماں تو اپنے حق کے لیے بھی نہیں بولی اور صبر شکر کر کے بیٹھ گئیں، جبکہ ابا نے میری پیدائش کے کچھ دنوں کے بعد ہی شادی رچا لی تھی۔ ابا کو بیٹا چاہیے تھا، اسی وجہ سے انہیں جوان بیوی مل گئی، جبکہ مجھے دیکھنا تو ابا نے گوارا ہی نہیں کیا کہ میں کیسی ہوں، کس جیسی ہوں، ٹھیک ہوں یا نہیں۔ ابا کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ ابا تو آپ ہی کے ساتھ بھی کوئی لگاؤ نہیں رکھتے تھے۔ انہیں تو سرے سے بیٹیاں چاہیے ہی نہیں تھیں۔ انہیں صرف بیٹے کی خواہش تھی جو ان کی نسل کو آگے بڑھا سکے۔ اسی لیے جب دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو ابا نے دوسری شادی رچا لی۔ تاہم اماں نے ابا سے طلاق نہیں لی اور خاموشی سے ایک طرف ہو گئی۔ ابا نے اپنی دوسری بیوی کو الگ گھر میں رکھا تھا، جبکہ یہ گھر اماں کے پاس ہی تھا۔ حالانکہ یہ گھر کرائے پر ہی تھا، لیکن پہلے پہل تو ابا کرایہ دیتے رہے۔ پھر جب ان کے اپنے اخراجات بڑھے تو ابا کبھی 1 مہینہ کرایہ دیتے، کبھی نہیں دیتے، کبھی کم پیسے دے دیتے۔
لیکن اماں بیچاری نے کوئی شکوہ زبان پر نہیں لایا۔ اماں ایک اسکول میں پڑھاتی تھی، یہی وجہ تھی کہ اماں کو جو تنخواہ ملتی اور اس کے بعد ٹیوشن پڑھا کر جو پیسے ہاتھ آتے، اس سے اماں گھر کا خرچ چلاتی رہی۔ ابا نے تو اب اپنا ہاتھ بہت تنگ کر لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے اپنے بہت سارے اخراجات ہیں اور پھر اب ان کی فیملی بڑھنے والی ہے۔ ابا کی بیوی امید سے تھی، اور پھر اماں کی زندگی میں وہ سیاہ دن بھی طلوع ہوا جب ابا کی بیوی کے ہاں ایک صحت مند بیٹے نے جنم لیا۔ ابا کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے، خوشی کے مارے وہ بوکھلائے ہوئے تھے۔ انہوں نے سارے محلے میں مٹھائی بانٹی، ہمارے گھر بھی خاص طور پر مٹھائی دینے کے لیے آئے۔ ان کے چہرے سے ان کی اندرونی خوشی چھلک رہی تھی۔ اماں نے انہیں مبارکباد دی، تاہم وہ زیادہ دیر نہیں رکے اور چلے گئے، جبکہ اماں کے لیے وہ مٹھائی زہر بن گئی تھی۔ اس دن سارا دن بہانے سے اماں اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتی رہیں۔ میں چونکہ چھوٹی سی تھی، تقریباً 1 سال کی، اسی لیے مجھے ان باتوں کے بارے میں علم نہیں، بلکہ یہ سب میری بہن اور اماں نے ہی مجھے بتایا۔ مجھے وہی سب معلوم ہے۔ ابا کے بیٹے آنے کی دیر تھی۔ ابا تو اب مہینوں اپنی شکل نہ دکھاتے۔ پہلے جو کبھی کبھی گھر کا کرایہ دیتے، اب تو وہ بھی دینے سے گئے، اور خرچہ دیے ہوئے تو کافی وقت ہو گیا تھا۔ اب سارے گھر کی ذمہ داری اماں کے اوپر ہی تھی، لیکن آفرین ہے اماں پر۔ اماں نے ہم بہنوں کو بڑی محنت اور توجہ سے پالا، لیکن اماں جہاں پر ہر بات دین و دنیا کی روشنی میں کرتی اور ہر بات میں اتنی سمجھدار بنتی، وہاں پر اماں ان چیزوں کا وہم بہت کرتی تھیں، جیسا کہ چھت پر نہ جایا کرو، دوپٹہ سر پر اس طرح نہ اوڑا کرو، کھلے بال نہ پھرا کرو۔ اماں کو ان چیزوں کا بہت وہم ہوتا تھا، جبکہ میرے نزدیک یہ چیزیں اہم نہیں تھیں۔ اب جب سے میں کالج میں آئی تھی تو میں بہت خوش تھی۔ کالج کی دنیا ہی کچھ اور تھی۔ یہاں پر نت نئی لڑکیاں تھیں، نت نئے انداز تھے، نئے نئے فیشن تھے، اور ان سب کو دیکھ کر میں بہت حیران ہوتی، بلکہ ان میں سے کچھ فیشن تو میں اپنانے کی بھی کوشش کرتی، حالانکہ اماں سے مجھے اس بات پر بہت ڈانٹ پڑتی، لیکن میں کیا کرتی، میں خود ابھی بچی تھی، اور ان چیزوں کو دیکھ کر میرا بھی دل انہیں اپنانے کو کرتا تھا۔ آج کل چونکہ ساون کا موسم تھا تو کسی بھی وقت اچانک بارش ہو جاتی تھی۔ آج بھی میں صبح جب کالج میں آئی تو موسم بہت اچھا تھا، لیکن تقریباً 10 بجے کے قریب نہ جانے کہاں سے اتنے زیادہ بادل آ گئے کہ انہوں نے منٹوں میں جل تھل کر دیا، اور میں جو اپنی کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی، اس وقت پیریڈ آف چل رہا تھا، فوراً باہر گراؤنڈ میں آ گئی اور بارش میں بھیگنے لگی۔ میرے ساتھ کئی اور لڑکیاں بارش میں بھیگ رہی تھیں، جبکہ اس میں بھیگنے کے بعد ہمیں کلاس ٹیچر سے بہت ڈانٹ پڑی، اور اب مجھے خود بھی احساس ہو رہا تھا کہ میں بارش میں بھیگ چکی اور کپڑے بھی سارے بھیگ گئے تو گھر تک کیسے واپس جاؤں گی۔ لیکن وہ تو بھلا ہو، کچھ دیر بعد ہی دھوپ نکل آئی اور کپڑے چھٹی ہونے تک سوکھ چکے تھے۔ بارش میں بھیگنے کا اپنا ہی ایک مزہ تھا، میں اس لمحے بہت خوش ہوتی ہوں، لیکن آج اس بارش میں بھیگنے کے بعد میرا سر کچھ بھاری سا ہو گیا تھا۔ طبیعت عجیب بھاری پن محسوس کر رہی تھی، اور میں گھر تک آتے آتے نڈھال ہو چکی تھی۔ میری آنکھیں چڑھ چکی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے بخار ہو گیا ہے۔ تاہم میں کالج سے واپس آتے ہی سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی اور آ کر وہیں بستر پر گر سی گئی۔ اس کے بعد مجھ پر نیم بے ہوشی طاری ہو گئی، یا پھر شاید میں سو ہی گئی تھی۔ اماں نے مجھے آ کر کھانے کے لیے اٹھایا بھی، لیکن مجھ پر بے ہوشی سی طاری تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جسم میں جان باقی نہ ہو، اور اماں کی زبانی ہی مجھے پتہ چلا کہ مجھے بہت تیز بخار تھا۔ اماں نے مجھے زبردستی اٹھا کر چائے رس کھلائے اور ساتھ ہی دوا دے دی تھی۔ اس کے بعد میں اپنے ہوش سے بیگانی ہو گئی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے میں اسی طرح سوئی رہی، اور جب میں سو کر اٹھی تو طبیعت پہلے سے بہتر تھی، لیکن ابھی بھی جسم درد کر رہا تھا اور ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے جسم میں جان باقی نہیں ہے۔ میں سستی سے اٹھ کر باہر چلی آئی تو اماں اور آپی رات کے کھانے کے بعد وہیں لاؤنج میں بیٹھی ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی۔ ان کی زبانی ہی مجھے پتہ چلا کہ آج ابا آئے تھے اور گھر پر کافی ہنگامہ کر کے گئے ہیں۔ میں پریشان ہو گئی اور آپی سے پوچھنے لگی، ہنگامہ؟ کس بات کا ہنگامہ؟ اب ہم نے کیا کیا ہے؟ تو آپی کہنے لگی، ہم نے کچھ نہیں کیا، دراصل ابا چاہتے ہیں کہ میری شادی ان کی دوسری بیوی کے بھائی سے ہو جائے، اسی لیے وہ آج گھر پر اماں سے یہی بات کرنے کے لیے آئے تھے، جبکہ اماں نے انہیں موقع پر ہی منع کر دیا۔ لیکن ابا کو اماں کا انکار پسند نہیں آیا، کیونکہ اماں نے کبھی اس سے پہلے ابا کی کسی بات سے اختلاف نہیں کیا تھا۔
اسی لیے جب اماں نے ابا کے منہ پر ہی انکار کر دیا تو ابا اونچی اونچی چیخنے لگے، چلانے لگے اور اماں اور ہمیں برا بھلا کہنے لگے۔ بس پھر اسی طرح اونچی اونچی بولتے وہ گھر سے چلے گئے۔ تب سے اماں پریشان ہیں، جبکہ میں اس وقت سے اماں کو سمجھا رہی ہوں۔ آپی نے مجھے تفصیل سے بتایا تو مجھے بھی یہ بات سن کر بہت غصہ آیا اور میں کہنے لگی کہ ابا کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا ہے، انہیں اپنی دوسری بیوی اور بیٹے کے آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ انہیں معلوم نہیں کہ ہم ان کی فیملی سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے، پھر بھی نہ جانے وہ کیا سوچ کر یہ رشتہ لے کر آ گئے۔ میں نے آپی کے اوپر بھڑاس نکالی تو اماں اور آپی چپ کر کے سنتی رہیں۔ حقیقت میں مجھے ابا پہ بہت غصہ آ رہا تھا، جنہوں نے کبھی ہمارے لیے نہیں سوچا، بس ہمیشہ وہ اپنی دوسری بیوی اور بیٹوں کا ہی سوچتے ہیں۔ میں دکھی ہوتی ہوئی واپس کمرے میں آ گئی۔ چونکہ بخار کی شدت کی وجہ سے ابھی بھی جسم میں کمزوری باقی تھی تو بستر پر لیٹ کر تھوڑی دیر بعد ہی مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ نہ جانے مجھے سوئے ہوئے کتنی دیر گزری تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے کمرے میں ایک کونے میں روشنی ہوئی ہے۔ میں نے پہلے تو اسے نظر انداز کر دیا، لیکن پھر جب وہ روشنی گہری ہونے لگی تو میں نے چونک کر دیکھا۔ اس روشنی میں مجھے ایک لمحے کے لیے جیسے کسی چہرے کی جھلک دکھائی دی ہو، اور پھر وہ جھلک اگلے ہی لمحے غائب ہو گئی۔ میں ایک دم جیسے نیند سے جاگی ہوں اور مسلسل اسی کونے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابھی ابھی جو کچھ میں نے دیکھا وہ ایک خواب تھا یا حقیقت، لیکن جو بھی تھا میرا احساس بڑا شدید تھا کہ وہ سب کچھ سچ تھا۔ مجھے اب بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کونے میں کسی کی جھلک موجود ہے۔ وہ رات میری آنکھوں میں ہی کٹ گئی اور بار بار نگاہیں اس کونے کی طرف جاتی تھی۔ صبح جب کمرے سے باہر آئی تو آپی یونیورسٹی کی تیاری کر رہی تھی۔ مجھے اتنی صبح دیکھ کر وہ چونک گئی اور کہنے لگی، کیا ہوا، ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی؟ تو میں نے سستی سے انہیں جواب دیا اور کہا، آپی طبیعت تو بہتر تھی لیکن رات ایک برا خواب دیکھ لیا جس کی بدولت ساری رات جاگتے ہوئے گزری۔ میری الجھی سی آواز سن کر آپی پریشان ہو گئی اور پوچھنے لگی، کیسا خواب؟ اب میں نے اپنے خواب کے بارے میں بتا دیا، جسے سن کر وہ کہنے لگی، وہ صرف ایک خواب ہے اور اس میں ایسا کچھ نہیں ہے، اس لیے تم پریشان مت ہو۔ آپی نے مجھے اپنے انداز میں تسلی دی تو میں چپ کر گئی، لیکن میں انہیں یہ نہیں سمجھا سکی تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سب سچ ہے، خواب نہیں۔ خیر کچھ دیر بعد میں بھی اس بات کو جھٹکنے میں کامیاب ہو گئی، اور آج چونکہ میں نے کالج سے چھٹی کر لی تھی اس لیے سستی سے باہر ٹی وی لگا کر بیٹھی رہی۔ اماں نے 2-1 بار مجھے ٹوکا بھی اور کہا کہ ابھی ناشتہ کر کے دوا کھا لو، لیکن میرا ابھی کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں وہیں صوفے پر سستی سے لیٹی رہی اور وہیں پر سو گئی۔ شام تک بخار بالکل اتر چکا تھا اور اب طبیعت ٹھیک تھی، لیکن اتنی دیر سوئے رہنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ رات کو نیند نہیں آ رہی تھی اور میں اپنے بستر پر کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی تھی۔ اسی لیے میں کتابیں کھول کر بیٹھ کے پڑھنے لگ گئی اور پھر کب صبح ہوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح میں اٹھ کر کالج کی تیاری کر کے کالج چلی آئی۔ چونکہ میں چھٹی کے بعد آئی تھی اس لیے اپنی سہیلی سے پچھلے دن کے نوٹس لے کر گراؤنڈ میں بیٹھ گئی۔ اپنی سہیلی کے ساتھ میں نوٹس کو ڈسکس کر رہی تھی کہ اتنے میں اچانک میری نظر سامنے والے درخت پر پڑی۔ اس درخت کے نیچے مجھے ایک دم وہی جھلک دکھائی دی تھی جو میں نے اس رات اپنے خواب میں دیکھی تھی۔ وہ جھلک دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آنکھوں میں ایک دم خوف اتر آیا۔ میں بنا پل کے جھپکائے اسی طرف دیکھ رہی تھی کہ اچانک میری سہیلی نے مجھے ہلا کر پوچھا، کیا بات ہے شانزے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، تم وہاں کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے چونک کر اپنی سہیلی کو دیکھا لیکن پھر واپس اسی طرف دیکھا، لیکن تب تک وہ جھلک غائب ہو چکی تھی۔ میں ناسمجھی سے اپنی سہیلی کی طرف دیکھنے لگی اور اسے کہا، نہ جانے وہاں پر کچھ تھا لیکن مجھے جیسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا تھا۔ میں نے الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں وہم ہوا ہے۔ میری سہیلی نے اس طرح دیکھتے ہوئے مجھ سے کہا تو میں جو مسلسل وہیں پر نظریں جمائے بیٹھی تھی ایک دم خاموش ہو گئی اور دوبارہ سے اپنے نوٹس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تاہم میں اب بھی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اسی طرف نگاہیں دوڑا لیتی، لیکن وہاں پر اب کچھ بھی نہیں تھا۔ تاہم میرے دل میں ایک وہم بیٹھ چکا تھا اور بار بار میری نگاہوں کے سامنے وہ جھلک آ جاتی جس کے بارے میں مجھے یہ گمان تھا کہ شاید میں نے اس سے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ کالج میں اس کے بعد میں چپ چپ ہی رہی اور جب گھر آئی تھی تب بھی میں الجھی الجھی سی ہی رہی۔
آپی کو چونکہ میں پہلے ہی اپنے خواب کے بارے میں بتا چکی تھی، اسی لیے میں نے آپی کو آج کالج میں ہونے والے واقعے کے بارے میں بتایا۔ وہ اس وقت اپنی پڑھائی میں مصروف تھی، اس نے میری بات پر کوئی خاص توجہ نہیں تھی اور ہوں ہاں کر کے بات ختم کر دی، جبکہ میں پریشان تھی اور الجھی تھی۔ اسی لیے آپی سے یہ بات شیئر کی تھی کہ شاید وہ کوئی مشورہ دے دے، لیکن اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ اماں کے ساتھ میں یہ بات نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اماں پھر بری طرح پریشان ہو جاتی۔ پہلے ہی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ ٹینشن لیتی تھی۔ آپی کی طرف سے مایوس ہو کر میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی اور کھلی آنکھوں سے اپنے بستر پر لیٹ گئی، لیکن بار بار نگاہوں کے سامنے وہ ایک جھلک آتی تھی۔ وہ جھلک ایک خوبصورت انسان کی تھی جس کی عمر لگ بھگ 25-26 سال ہوگی۔ چہرہ صاف ستھرا گورے رنگ کا تھا اور ہلکی ہلکی داڑھی چہرے پر نظر آتی تھی، جبکہ بڑی بڑی گہری سبز آنکھیں چہرے کو عجیب سا اسرار دیتی تھیں۔ میں نے حالانکہ ایک جھلک دیکھی تھی، لیکن وہ تو جیسے میرے دل پر پیوست ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس شخص کا چہرہ مجھے کیوں دکھائی دیتا ہے اور وہ آخر ہے کون۔ میں یوں ہی گمسم سی اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ اتنے میں گھر کے دروازے پر بیل ہوئی۔ میں اٹھ گئی اور گیٹ کی طرف چل پڑی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آپی پڑھ رہی ہیں اور اس وقت ان کے لیے پڑھائی کے علاوہ کچھ اہم نہیں تھا، جبکہ اماں اندر اپنے وظیفوں میں مصروف تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا ابا سامنے ہی کھڑے تھے، لیکن وہ بہت اکھڑے اکھڑے سے لگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور اندر آ کر آپی اور اماں کو آوازیں دینے لگے۔ وہ دونوں بوکھلائی ہوئی سی کمرے سے باہر نکلی اور اماں اسی طرح پریشانی سے ابا سے پوچھنے لگیں، کیا بات ہے، آپ اتنی زور سے کیوں چلا رہے ہیں؟ تو ابا کہنے لگے کہ میں نے کل تم سے ایک بات کہی تھی اور تم نے دوبارہ کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ابا نے غصے میں پوچھا تو اماں کہنے لگی کہ میں کیوں رابطہ کرتی جبکہ میں نے آپ کو صاف صاف منع کر دیا تھا، لیکن اب آپ نہیں مانے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اماں کی بات نے ابا کے تن بدن میں آگ لگا دی اور وہ اماں کو بے نقط سنانے لگے۔ ابا کافی دیر تک بولتے رہے، اماں کو برا بھلا کہتے رہے، ان کی تربیت پہ حرف اٹھاتے رہے اور پھر خود ہی تھک کر چلے گئے، جبکہ اماں نڈھال سی وہیں کرسی پر بیٹھ گئیں اور آپی شرمندہ شرمندہ سی ایک طرف کھڑی تھی، جیسے یہ سب میں اس کا قصور تھا۔ تاہم اس وقت زندگی میں پہلی بار مجھے ابا سے شدید نفرت محسوس ہوئی، جن کی بدولت آج ہم اس حال میں تھے۔ انہوں نے پھر بھی ہماری محبت کی قدر ہی نہیں کی۔ اماں خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ نڈھال سی آگے کے بارے میں سوچ رہی تھی، آیا کہ ابا کو صاف صاف منع کر دے کیونکہ انہیں وہاں شادی کرنا نہیں پسند۔ اماں یہی سوچ رہی تھی، لیکن وہ ابا کا کیا کرتی؟ ابا پھر بھی اسی بات پر اصرار کر رہے تھے۔ اب گھر میں کچھ دن خاموشی ہی چھائی رہی تھی۔ اماں پریشان تھی، آپی کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ پریشان ہے یا ویسے ہی خاموش ہے، جبکہ میں غصے میں تھی۔ مجھے ابا پر شدید غصہ تھا۔ انہوں نے ساری زندگی ہمیں دبائے رکھا اور اب بھی وہ ایسا ہی کر رہے تھے۔ اگر یہ میرا معاملہ ہوتا تو میں خود ابا کو 100 دفعہ انکار کر دیتی، لیکن آپی تو کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ میں حالانکہ آپی سے کہہ بھی رہی تھی کہ ابا کو منع کر دو، لیکن آپی چپ تھی اور کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی، اور آپی کی یہی چپ مجھے غصہ دلا رہی تھی۔ لیکن پھر ان دنوں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہوا یہ کہ اس دن اماں کی طبیعت سخت خراب تھی۔ میں اور آپی امی کے کمرے میں ان کے ساتھ ہی سو گئی تھی۔ آدھی رات کو کسی کے دیوار سے کودنے کی آواز سنائی دی تھی۔ ہم تینوں ہی جاگ رہی تھیں۔ یہ آواز سن کر حیران پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ تبھی کسی نے مین گیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ اب تو ہم تینوں حق تک رہ گئے۔ دروازے کو ہم لوگوں نے اندر سے اچھی طرح بند کیا ہوا تھا۔ پھر امی کہنے لگی کہ کہیں گھر میں کوئی چور تو نہیں گھس آیا۔ اللہ خیر کرے، میں اکیلی عورت ہوں، 2 جوان بیٹیوں کا ساتھ ہے، اگر ایسی ویسی کوئی بات ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ میں نے امی کو تسلی دی اور ان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود کھڑکی کے پاس آ گئی کہ دیکھوں تو صحیح وہاں ہو کیا رہا ہے۔ ہم اس محلے میں کئی سالوں سے رہ رہے تھے۔ یہاں رہنے والے سب لوگ ہی ہماری شرافت کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے تھے اور آج تک ایسا کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ ہم تینوں شروع سے ہی یہاں پر اکیلے رہ رہے تھے، اور آج وہ کون تھا جس نے گھر میں گھسنے کی کوشش کی تھی؟ یوں تو سب لوگوں کو ہی پتا تھا کہ ہمارے پاس روپیہ پیسہ یا زیور نام کی کوئی شے نہیں ہے، تو پھر وہ کس چیز کی تلاش میں یہاں آئے تھے؟ تبھی میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا
تو وہ تعداد میں 4 لوگ تھے جو کمرے اور اسٹور کو چیک کر رہے تھے، اور ابھی ان کا رخ ہمارے کمرے کی طرف تھا۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی کہ اگر یہ لوگ دروازہ توڑ کر اندر آ گئے تو کیا ہوگا۔ تبھی ایک عجیب منظر میں نے دیکھا، وہی چہرہ جو میں اتنے دنوں سے دیکھ رہی تھی، وہ ان چاروں کے پیچھے سے نمودار ہوا اور وہ ان چاروں کو پکڑ کر ان کی بری طرح سے پٹائی کرنے لگا۔ باہر عجیب و غریب آوازیں سن کر آپی بھی میرے پاس آ گئی تھی اور وہ بھی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چاروں وہاں سے بھاگتے ہوئے چلے گئے اور اس کے بعد گھر میں خاموشی چھا گئی۔ امی اپنی جگہ پر خوفزدہ تھیں کہ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ میں نے امی کو تسلی دی کہ وہ جو لوگ بھی تھے گھر سے باہر بھاگ گئے ہیں۔ آپی کہنے لگی، وہ لوگ عجیب و غریب حرکتیں کر رہے تھے، ہوا میں ہاتھ پیر چلا رہے تھے، مجھے تو وہ لوگ پاگل محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے آپی کی طرف دیکھا اور کہا کہ اگر وہ شخص نہ آتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ آپی میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ میں اس شخص کی بات کر رہی ہوں جس نے انہیں یہاں سے مار بھگایا ہے۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا تھا، شکر ہے وہ یہاں پر آ گیا۔ آپی کہنے لگی کہ یہاں پر تو ان چاروں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ انہیں تو کسی نے نہیں مارا، وہ تو خود یہاں سے چلے گئے تھے۔ اب تو میں حیران پریشان رہ گئی تھی، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کیا وہ کوئی نادیدہ ہستی تھی جو صرف مجھے نظر آتی تھی؟ اگر وہ کوئی ہماری طرح نارمل انسان تھا تو وہ آپی کو نظر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ اور سب سے اہم سوال تو یہ تھا کہ گھر میں داخل ہونے والے وہ لوگ کون تھے، ان کا مقصد کیا تھا؟ اب تو امی بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی، انہیں ہر وقت یہی فکر ستائے رہتی تھی کہ وہ لوگ کہیں دوبارہ سے نہ آ جائیں۔ اب ہم تینوں ایک ہی کمرے میں رہتی تھی۔ اس دن امی نے ابو کو کال کی اور انہیں یہ ساری بات بتائی تو ابو نے گویا ناک پر سے مکھی اڑائی اور کہنے لگے، ہاں تو میری بات مان لو، تم بھی بہت ضدی عورت ہو، تم نے بھی قسم کھائی ہے میری بات نہ ماننے کی۔ کیا ساری زندگی بیٹیوں کو ساتھ لے کر رکھو گی؟ بڑی بیٹی کی شادی میرے سالے کے ساتھ کر دو، چھوٹی کا رشتہ کہیں اور دیکھ لو، مگر نہ جی، تم نے کیوں بھلا میری بات ماننی ہے؟ ابو پھر سے جی جلانے والی باتیں کرنا شروع ہو گئے اور امی نے گھبرا کر فون بند کر دیا۔ آپی اور میں اپنی اپنی جگہ پر الجھے یہی سوچ رہے تھے کہ وہ کون لوگ ہیں اور ہمیں ان سے کیسے بچنا چاہیے۔ ہماری تو کسی سے دشمنی بھی نہیں تھی۔ انہی دنوں ابو کے روز روز چکر بڑھ رہے تھے۔ اب جب وہ آئے تو ان کے ساتھ ان کا وہ سالہ بھی تھا جس کی شادی وہ آپی کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ امی نے اس کو دیکھا تو اپنا دل تھام لیا، کیونکہ وہ ابو سے چند سال ہی چھوٹا تھا اور چہرے سے ہی وہ خراٹ شکل کا لگ رہا تھا۔ میں نے جب اسے دیکھا تو گھبرا گئی اور ایک دم میری آنکھوں کے سامنے وہ رات گھوم گئی۔ ان چاروں میں سے ایک شخص کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا تھا اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جس شخص کے چہرے سے نقاب ہٹا تھا وہ یہی تھا۔ جتنی دیر ابو اور وہ یہاں پر رہے، آپی ایک بار بھی کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ بہت بری طرح سے ڈر چکی تھی۔ مجھے آپی پر ترس آ رہا تھا اور ابو پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ آخر ہمارے بارے میں اس قدر سنگ دلانہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی اپنی اولاد کے بارے میں اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر ابو تھے جو اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ اب تو انہوں نے جاتے جاتے امی کو دھمکی دی کہ کچھ دنوں کے بعد وہ قاضی کو لے کر آ جائیں گے اور آپی کا نکاح کر کے لے جائیں گے۔ ان کے جانے کے بعد امی کتنی دیر تک سر پر ہاتھ رکھ کر روتی رہی اور کہنے لگی کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دوزخ میں کیسے دھکیل سکتی ہوں۔ یہ شخص شکل سے ہی کوئی اچھا انسان معلوم نہیں ہو رہا، نہ جانے تمہارے باپ کو کیا ہو گیا ہے۔ تبھی اگلے دن امی کی دور پار کی ایک رشتہ دار خاتون آ گئی جو آپی کا ہاتھ مانگنے آئی تھی۔ امی نے اس رشتے کو غیبی مدد سمجھا کیونکہ وہ لوگ بہت اچھے تھے اور امی نے ابو سے مشورہ کیے بغیر ہی انہیں ہاں کر دی۔ ان لوگوں کو بھی شادی کی بہت جلدی تھی۔ انہوں نے 1-2 بار امی سے ابو کے بارے میں پوچھا، مگر امی نے شائستگی سے ٹال دیا کہ جب سے انہوں نے شادی کی ہے انہوں نے یہاں پر آنا جانا کم کر دیا ہے۔ آپی کے سسرال والوں نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ انہیں جہیز وغیرہ کا لالچ نہیں ہے، وہ سادگی سے نکاح کر کے آپی کو اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ امی یہ سن کر خوش ہو گئیں، ان کے سر سے جیسے بہت بڑا بوجھ سرک گیا تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو امی ان سے شادی کے لیے مہلت مانگ لیتی اور کہتی کہ وہ بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت نہیں کر سکتی، کچھ نہ کچھ وہ بیٹی کو دینا چاہتی ہیں۔ مگر اب جو حالات تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے امی نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی اور نکاح کرنے کے لیے اگلے ہفتے کا دن دے دیا تھا۔
اب امی دل ہی دل میں یہ دعا کر رہی تھیں کہ ابو یہاں پر نہ ہی آئیں اور انہیں اس بارے میں نہ پتہ چل سکے، ورنہ آپی کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ انہی دنوں ابو کی دوسری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ اس کی وجہ سے ہم لوگوں سے چند دنوں کے لیے غافل ہو گئے تھے۔ اسی دوران آپی بھی رخصت ہو کر اپنے سسرال میں چلی گئی تھی۔ وہ اپنے سسرال میں بہت خوش تھی اور اٹھتے بیٹھتے وہ ان کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے۔ ابھی ہم صحیح طرح سے اس بات پر خوش بھی نہیں ہو پائے تھے جب ابو اپنے کہے کے مطابق اپنے سالے کے ساتھ قاضی اور 2-3 لوگوں کو لے کر آ گئے اور امی کو کہنے لگے کہ جلدی سے مہمانوں کے کھانے کا بندوبست کرو، آج میں نے نکاح کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ سن کر امی نے اطمینان سے کہا کہ میں الشبہ کی شادی کر چکی ہوں۔ ابو کو جیسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے اور امی پر غصے سے دھاڑنے لگے۔ تم ہوتی کون ہو میرے بغیر میری بیٹی کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے والی؟ میں اس کا باپ ہوں، میرے بغیر اس کی شادی کیسے ہو سکتی تھی؟ اسی وقت میں کالج سے گھر آ گئی، تبھی ابو کی اور ان کے سالے کی مجھ پر نظر پڑی۔ ابو کی نظروں میں تو میرے لیے غصہ تھا، مگر ان کے سالے کی نظروں میں میرے لیے عجیب سے احساسات تھے۔ ایک پل کو مجھے اس کی نظروں سے خوف محسوس ہوا اور میں فوراً سے کمرے میں بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد امی روتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئیں اور کہنے لگیں کہ تمہارے باپ نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے زندگی میں مجھے کبھی بھی سکون سے نہیں رہنے دینا۔ میں نے امی کو حیرت سے دیکھا اور کہا، کیا ہوا؟ اب کیا کہہ دیا ابو نے؟ اب تو آپی کی شادی ہو گئی ہے اور وہ یہاں سے واپس کیوں نہیں جا رہے؟ اس کا کہنا ہے کہ وہ اب تمہاری شادی اپنے سالے سے کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر میں کتنی دیر شوق کے عالم میں رہی، پھر ایک دم میرا غصے سے دماغ گھوم گیا۔ وہ شخص بھلا میرے قابل تھا؟ ایک پل کو مجھے ابو کی سنگ دلی پر بے تحاشا غصہ آیا۔ میں امی کو کہنے لگی کہ بس بہت سہ لیے ہیں ہم لوگوں نے ابو کے ظلم۔ وہ ہوتے کون ہیں ہمیں جیتے جی دوزخ میں دھکیلنے والے؟ انہوں نے ہمارا خیال نہیں رکھا، ہماری ضرورت کو کبھی پورا نہیں کیا، اپنے فرائض کو ادا نہیں کیا، اور اب وہ آ گئے ہیں اپنا رشتہ جتانے کے لیے۔ انہیں کہیں فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ اسی وقت ابو بھی کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا اور کہنے لگے، یہی تربیت دی ہے تمہاری ماں نے؟ تمہیں اپنے باپ سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ اب تو میں نے بھی تمام حدیں پار کر دی تھی۔ میں بھی ابو کے روبرو آ گئی تھی۔ ہم دونوں کی بحث امی کے لیے جیسے موت کا پروانہ ثابت ہوئی تھی۔ وہ اپنا دل پکڑ کر وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ جب میری امی پر نظر پڑی تو میں تمام باتوں کو جیسے بھول بھال گئی۔ ایک پل کو ابو بھی گھبرا گئے تھے۔ انہوں نے اپنی ضد کو وہیں پر چھوڑا اور ہم انہیں لے کر ہسپتال میں بھاگے، مگر ہسپتال میں پہنچنے سے پہلے ہی امی دم توڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ان کی موت کی وجہ ہارٹ اٹیک بتایا تھا۔ آج مجھے محسوس ہوا تھا کہ میں یتیم ہو گئی ہوں، میرا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ امی کی موت کی خبر سن کر آپی بھی آ گئی تھی۔ گھر میں کون آ رہا تھا کون جا رہا تھا مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ پھر جب کچھ دن گزرے تو میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ آپی مجھے دلاسا دیتی، مجھے تسلی دیتی اور میں خاموشی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھتی رہتی۔ امی کو فوت ہوئے کافی دن گزر گئے تھے اور اس دن باجی نے ہچکچاتے ہوئے مجھے کہا کہ مجھے گھر واپس جانا ہے، میرے سسرال والے اب واپسی کا تقاضا کر رہے ہیں۔ میں نے باجی کو حیرت سے دیکھا اور کہنے لگی کہ اگر آپ چلی جائیں گی تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو دنیا میں کوئی بھی نہیں رہا۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ باجی نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی کہ ابا بہت بار تمہیں اپنے گھر لے جانے کا کہہ چکے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ تمہارے لیے یہی ٹھیک رہے گا، کیونکہ یہاں پر تم اکیلی نہیں رہ سکتی اور میں یہاں پر رہ نہیں سکتی۔ میرے سسرال کا مسئلہ ہے، تم مجھے خود غرض مت سمجھنا۔ آپی نے اپنی مجبوری مجھے بتائی تو میں خاموش ہو گئی۔ میں کسی بھی صورت ابو کے گھر جانے پر تیار نہیں تھی، مگر اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں یہاں پر اکیلی کیسے رہ سکتی تھی؟ اس دن میں اپنا ضروری سامان اٹھا کر ابو کے ساتھ ان کے گھر میں آ گئی تھی۔ سوتیلی ماں نے مجھے رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ دے دیا تھا۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو سوتیلی ماں کا رویہ میرے ساتھ بہت عجیب تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی آنکھیں گویا ماتھے پر رکھ لی تھی۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے۔ میں نے بھی اسے نظر انداز کر دیا اور اس کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش ہی نہیں کی،
کیونکہ مجھے اس عورت سے سخت نفرت تھی۔ میں یہاں پر رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر مجبوری میں مجھے وہاں پر رہنا پڑ رہا تھا۔ اگلے دن جب میں تیار ہو کر کالج جانے لگی تو میری سوتیلی ماں کہنے لگی کہ چھوڑ دو اب یہ پڑھائی کا جھنجھٹ، تم نے کون سا منسٹر لگ جانا ہے، تمہارے باپ پر پہلے ہی بہت ذمہ داریاں ہیں، اس پر خرچ مت بڑھاؤ، بلکہ میں تو کہتی ہوں تمہارے باپ سے کہ جلد ہی تمہاری شادی کر دے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا اور میں پڑھائی چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ تبھی ابو کمرے سے باہر آ گئے اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے کہ میری بیٹی ضرور پڑھے گی، اس کا جو جی چاہتا ہے اسے کرنے دو، اسے روکا مت کرو۔ میں نے حیرت سے ابو کی طرف دیکھا، انہیں بھلا ہماری پرواہ کب سے ہونے لگی، مگر یہ غنیمت تھا کہ انہوں نے مجھے پڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔ اور پہلی بار میرے دل میں ابو کے لیے احساس تشکر بیدار ہوا تھا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ ابو اتنے برے ہیں نہیں جتنا ہم انہیں سمجھتے رہے۔ کافی ٹائم کے بعد میں اپنے کالج میں آئی تھی اور امی کی وفات کے بعد میں پہلی بار اپنی سہیلیوں سے مل رہی تھی۔ ان سے گلے ملتے ہوئے میں ایک بار پھر سے رو پڑی تھی۔ پھر میں اپنی دوست کے ساتھ لان میں آ کر بیٹھ گئی۔ ہم دونوں باتیں کر ہی رہے تھے، تبھی میری نظر سامنے درخت پر پڑی جس کے نیچے بینچ تھا اور بینچ کے اوپر وہ بیٹھا ہوا تھا، اپنی تمام تر خوبصورتی اور وجاہت کے ساتھ۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ گرلز کالج میں اس لڑکے کا کیا کام؟ تبھی وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ اسی وقت میری دوست کہنے لگی کہ مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ آس پاس میں نے دیکھا کوئی بھی لڑکی نہیں تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ یہاں پہ اگر تمہیں کسی نے میرے ساتھ دیکھ لیا تو نہ جانے کیا سوچے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور کہنے لگا کہ میں ہمیشہ اسی درخت پر رہتا ہوں، کیا تم نے یا کبھی کسی نے مجھے یہاں پر دیکھا ہے؟ میری آنکھوں میں خوف کے سائے پھیل گئے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ میری حالت دیکھ کر زور سے ہنسا اور کہنے لگا کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا، بلکہ میں تو تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ میری مدد کرنے؟ مگر کیوں؟ مجھے اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تمہاری معصومیت اور تمہاری سادگی نے مجھے تمہاری طرف متوجہ کیا تھا۔ جب اس دن تم بارش کا یوں خوشی سے خیر مقدم کر رہی تھی، تبھی میں تمہیں دیکھ کر تمہارے بے ساختہ حسن میں جیسے کھو گیا تھا۔ اس کی بات سن کر مجھے اس سے ڈر لگنے لگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امی کی کہی گئی تمام باتیں سچ ہیں؟ آج کل کے زمانے میں بھی جنات ہوتے تھے جو لڑکیوں پر عاشق ہو جاتے تھے؟ یہی سوال جب میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ ہاں، کیا تمہیں اس بات پر شک ہے؟ میں بھی تو ایک جن زاد ہوں اور تمہیں دیکھتے ہی تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ میرے چہرے پر خوف کے تاثرات پھیلے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ مگر تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ تم مجھے اپنا دوست سمجھ سکتی ہو، اور فکر مت کرو، میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور نہ ہی کسی اور کو تمہیں نقصان پہنچانے دوں گا۔ یہ بات کہتے ہوئے اس نے مجھے گہری نظروں سے دیکھا۔ ابھی میں کوئی بات کہنے ہی والی تھی جب میری دوست آ گئی اور کہنے لگی کیا بات ہے، تم اکیلی کس سے باتیں کر رہی ہو؟ اب جب میں نے پلٹ کر اپنے پہلو میں دیکھا تو میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ہنس کر اپنی دوست سے کہنے لگی کہ کچھ نہیں، بس ویسے ہی کبھی کبھی اکیلے خود سے باتیں کرنے کا جی چاہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اٹھ کر میں اپنی کلاس روم میں آ گئی۔ کالج سے جب میں گھر واپس آئی تو مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں کچھ کھانے کی نیت سے کچن میں آئی تو یہ دیکھ کر میرا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ میری سوتیلی ماں کے ساتھ ان کا بھائی بھی کچن میں موجود تھا۔ میں اس کو دیکھ کر پلٹنے ہی لگی تھی جب وہ ایک دم بول پڑا، کیسی ہو تم؟ میں نے اسے ناگواری سے دیکھا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی میری سوتیلی ماں میرے کمرے میں آئی۔ جب سے میں آئی تھی پہلی بار میں اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ رہی تھی۔ وہ میٹھے انداز میں مجھے کہنے لگی کہ کھانا کھا لو، تم صبح سے بھوکی ہوگی، تم نے کچھ کھایا بھی نہیں۔ میں تو جیسے اس کی محبت پر بے ہوش ہونے والی ہو گئی تھی۔ اس کی ناگواری اور مجھ سے نفرت مجھے بھول نہیں رہی تھی، اور اب وہ اس قدر اخلاق سے مجھ سے بات کر رہی تھی۔ اس وقت چونکہ مجھے بہت زیادہ بھوک ستا رہی تھی، اس لیے میں خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ وہ میرے پاس کافی دیر بیٹھی رہی اور ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ جب میں کھانا کھا چکی تو وہ برتن اٹھا کر لے گئی اور تھوڑی دیر کے بعد چائے بنا کر پھر سے میرے پاس لے آئی۔ میں تو صحیح معنوں میں حیران پریشان رہ گئی تھی۔
کہ آخر ایک دم سوتیلی ماں کا موڈ میرے ساتھ کیسے بدل گیا۔ رات کو جب میں پڑھ رہی تھی تب سوتیلی ماں میرے پاس دودھ کا گلاس لے کر آ گئی اور کہنے لگی کہ تم اتنی محنت کرتی ہو، اتنا پڑھتی ہو، یہ دودھ لازمی پی لینا، اس سے تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی۔ سوتیلی ماں کا اتنا میٹھا پن مجھے چبھ رہا تھا، مگر اس وقت میں کچھ بھی کہہ کر اپنے لیے مصیبت مول نہیں لے سکتی تھی۔ جانتی تھی کہ میں اس کے گھر میں ہوں، اور اگر اس نے ابو کو میرے خلاف ورغلایا اور انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ اکیلی عورت کی اس معاشرے میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی میں نے گلاس کو ہاتھ لگایا تو کسی نے میرے ہاتھ سے گلاس لے کر دور پھینک دیا اور پورے فرش پر دودھ یہاں سے وہاں بکھر کر رہ گیا۔ میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ میرے ہاتھ سے دودھ کا گلاس کس نے لیا اور کیوں گرایا؟ میرے منہ سے ڈرتے ڈرتے آواز نکلی، یہاں پر کون ہے؟ کون ہے یہاں پر؟ اور یہ کیا حرکت ہے؟ مگر میری بات کا کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ اب تو مجھے اس کمرے میں ڈر لگ رہا تھا۔ اگر میں کمرے سے باہر نکل کر جاتی تو پھر سے سوتیلی ماں کے بھائی سے سامنا ہو سکتا تھا، اور وہ مجھے بہت برا لگتا تھا۔ پھر میں کمرے کی لائٹ آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج مجھے امی کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ کافی دیر تک میرے حواسوں پر خوف طاری رہا اور اسی بارے میں سوچتے سوچتے نہ جانے میں کب سو گئی، جب ایک عجیب سے احساس سے میری آنکھ کھلی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا ہو۔ میں نے آہستہ سے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹا کر دیکھا تو وہ جو کوئی بھی تھا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا میری جانب بڑھ رہا تھا۔ اندھیرے میں ایک سائے کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر میں خوف سے کانپ گئی اور پوری قوت سے میں چیخ پڑی۔ اس سائے کو جیسے میرے چیخنے کی امید نہیں تھی۔ وہ فوراً سے میرے پاس آیا، میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے خاموش کروانے کی کوشش کرنے لگا، مگر میں نے زور سے اس کے ہاتھوں پر کاٹا اور اسے زور سے ایک طرف دھکا دے کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرا رخ ابو کے کمرے کی طرف تھا اور وہ بھی میری آواز سن کر کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ انہوں نے جب میرے چہرے پر خوف کے تاثرات دیکھے تو حیران پریشان رہ گئے۔ اس وقت میری اپنی سوتیلی ماں کے چہرے پر نظر پڑی، جس کا رنگ بالکل زرد پڑ گیا تھا اور وہ پریشانی کے عالم میں میرے کمرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ابو کو میں نے کہا کہ میرے کمرے میں نہ جانے کون آ گیا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرے ساتھ چلے۔ تبھی جب ابو میرے ساتھ کمرے میں آئے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری سوتیلی ماں کا بھائی تھا۔ ابو نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کے چہرے پر تھپڑ مارے، اسے گالیاں دی، برا بھلا کہا اور آدھی رات کو اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ ابو کا یہ روپ میں زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ غصے میں تھے اور اپنی بیوی پر بھی دھاڑ رہے تھے۔ تمہارے بھائی کی ہمت کیسے ہوئی میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی؟ میری سوتیلی ماں نے جب اپنے بھائی کے حق میں بولنے کی کوشش کی تو وہ اسے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تم بھی اپنے بھائی کے ساتھ نکل جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری جیسی عورت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بار میں خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی اور پہلی بار مجھے احساس ہوا تھا کہ باپ بھی بیٹیوں کے لیے محافظ ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں کمرے کو اندر سے بند کر کے اپنے بستر پر آ گئی۔ تبھی وہ جنزادہ میرے سامنے آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ اس نے دودھ کا گلاس مجھ سے اس لیے چھینا تھا کیونکہ اس میں نیند کی گولیاں تھیں، جو سوتیلی ماں نے مجھے اس لیے دی تھی تاکہ میں بے خبر سو جاؤں۔ نہ جانے وہ مجھ سے کس بات کا انتقام لینا چاہتی تھی۔ میں یہ سوچ کر کانپ گئی۔ میں نے اس جنزادے کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے میری زندگی کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ اگلے دن میری طبیعت سخت خراب تھی، سر میں بہت درد تھا اور طبیعت بہت بوجھل بوجھل سی تھی۔ میں نے کالج سے چھٹی کر لی اور صحن میں بیٹھی ہوئی تھی جب ابو میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں بہت شرمندہ ہوں، جانے انجانے میں مجھ سے بہت زیادتیاں ہو گئی ہیں، مگر میں اب اپنی ہر غلطی کا، گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ابو کی آنکھوں میں اور چہرے پر سچائی نظر آ رہی تھی، وہ سچ میں بہت شرمندہ تھے۔ میں نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور کہا، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، بس مجھ پر کبھی کوئی فیصلہ زبردستی مسلط کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ ابو سمجھ گئے تھے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اس خبیث کو میں آج کے بعد اس گھر میں گھسنے ہی نہیں دوں گا، تم اس کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ ایک پل کو میرا دل چاہا کہ اپنی سوتیلی ماں کے بارے میں بتاؤں، مگر پھر میں نے اس بات کا اظہار کرنا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ سوتیلی ماں بھی مجھ سے اس سے پہلے معافی مانگ چکی تھی۔
اس کے بعد ابو نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ ابو نے مجھے کالج میں چھوڑنے لے جانے کی ذمہ داری خود اٹھا لی تھی۔ ابو نے مجھے تعلیم بھی دلوائی اور میرا ہر ممکن حد تک خیال بھی رکھا، اور یہاں تک کہ آپی کا بھی وہ خوش دلی سے اپنے گھر میں خیر مقدم کرتے تھے۔ آپی بھی ابو کی تبدیلی سے حیران تھی، اور دل ہی دل میں وہ بھی خوش تھی کہ چلو دیر سے ہی صحیح ابو کو آخر اپنی اولاد کا خیال آ گیا۔ مگر جب کبھی ہمارا اپنی ماں کی طرف دھیان جاتا کہ وہ ابو کے لیے کس قدر اداس رہتی تھی، تب میں خود بھی یہ سوچ کر اداس ہو جاتی تھی۔ جب میری تعلیم مکمل ہو گئی تو ابو نے پھر اپنے دوست کے بیٹے سے میری شادی طے کر دی، اور اب میں اپنی زندگی میں خوش تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔